بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ روزے کے ارکان کے متعلق دو چار باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین، روزے کے دو رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے نیت کرنا۔ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ بغیر نیت کے انسان کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرے اور عمل کرتے وقت اس کے دل کے اندر خیال ہی نہ رہے کہ وہ ایک خاص عمل کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جنبی ہو اور وہ بھول گیا کہ میں ناپاک تھا، جس طرح روزانہ غسل کرتا ہے، وہ گیا دریا میں اور غسل کر کے واپس آ گیا، باتھ روم میں داخل ہوا اور غسل کر کے واپس آ گیا، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی ہی نہیں تھی کہ میں ناپاک تھا۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ میں ناپاک تھا، تو اس کا یہ غسل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس غسل سے وہ ناپاک سے پاک نہیں ہو جائے گا۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بغیر نیت کے کوئی بھی عمل انسان کا قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ روزہ بھی ہے۔ اگر بغیر نیت کے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا یہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اگر اس نے یہ روزہ رکھا ہے، تب اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا یہ روزہ قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ اور اس کے اندر نیت کرنے کا طریقہ کچھ دوسرا ہے، اور نفلی روزوں کے نیت کا طریقہ کچھ دوسرا ہے۔ دونوں روزوں کے درمیان اس مسئلے میں معمولی سا فرق ہے۔ ماہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں، ان روزوں کی نیت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے، یعنی دن کی شروعات سے پہلے اسے اس بات کی نیت کرنی پڑے گی کہ میں آئندہ کل روزہ رکھنے والا ہوں۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ آئندہ کل میں روزہ رکھنے والا ہوں، کوئی نیت نہیں تھی، تو اس کا یہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اب نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے بعض احباب نیت کرنے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے باضابطہ زبان سے ادا کیا جائے کہ آئندہ کل میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ اس کے لیے مختلف طرح کے الفاظ وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نویتو بصوم غد، اور بھی بہت سارے لوگ دوسرے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میں آئندہ کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ ایک تو عربی زبان کے قاعدے کے حساب سے بھی یہ غلط ہے کہ وہ آئندہ کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے، حالانکہ وہ اسی دن کے اندر داخل ہو چکا ہے جس دن کا وہ روزہ رکھنے والا ہے۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اسلامی دن بدل جاتا ہے اور نیا دن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آج کا ہی روزہ رکھنے والا ہے۔ جس وقت وہ سحری کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ آج کا ہی روزہ رکھنے والا ہے، آئندہ کل کا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح زبان سے نیت کرنا، الفاظ ادا کرنا، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نیت کا محل دل ہے۔ دل کے اندر ارادہ ہو کہ میں کل روزہ رکھنے والا ہوں، یہی کافی ہے۔ اور فجر کے وقت اگر کسی کی اس وقت کھانے کی عادت نہ ہو تو اس وقت اہتمام کے ساتھ بیدار ہونا اور فجر کی اذان سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جانا، یہی عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آئندہ کل روزہ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ عموماً وہ اس وقت بیدار نہیں ہوتا اور اس وقت کھانے کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کا اس وقت بیدار ہونا اور کھانے کا اہتمام کرنا ہی نیت ہے کہ آئندہ کل میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔
یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ماہ رمضان کے شروع میں ہی اگر کوئی شخص پورے مہینے کی نیت کر لے تو کیا یہی کافی ہے، یا روزانہ دن کی شروعات سے پہلے، فجر سے پہلے رات میں نیت کرنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلفی مسئلہ ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مہینے کے شروع میں اگر اس نے نیت کر لی اور مسلسل وہ روزے رکھتا رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مہینے کے شروع میں جو اس نے نیت کی تھی یہی نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر دن کے روزے کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں قبل الفجر کہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پورے مہینے اس کے سامنے یہ فجر سے پہلے کا وقت روزانہ آتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بدایت الشہر، بلکہ قبل الفجر کہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ قبل الفجر یہ روزانہ تکرار ہونے والا ہے، فجر سے پہلے اسے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ فجر سے پہلے روزانہ اسے نئے سرے سے نیت کرنا ضروری ہے، اور یہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، حق سے اور دلائل سے قریب تر قول یہی معلوم ہوتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ البتہ استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ایک تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مہینے کے شروع میں نیت کر لی اور مسلسل وہ روزے رکھتا رہا تو انشاءاللہ یہ کفایت کر جائے گا، لیکن اگر بیچ میں سفر کی وجہ سے ہو یا بیمار پڑنے کی وجہ سے ہو یا خواتین کے حیض کا مسئلہ ہو یا نفاس کا مسئلہ ہو یا اور کسی وجہ سے اگر بیچ کے ایام میں اس کا روزہ جاری نہیں رہتا تو پھر اسے دوبارہ جب روزے کی وہ شروعات کرے گا وقفے کے بعد تو نئے سرے سے نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو فرض روزوں کی نیت کا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آتے ازواج مطہرات کے پاس اور ان سے سوال کرتے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جب ازواج مطہرات کہتی کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ تب میں آج روزے سے ہوں۔ تو یہ روزے کی نیت اللہ کے رسول نے دن میں کی ہے، یہ رات کو ہی نیت نہیں کی تھی۔ اگر رات کو نیت کی ہوتی تو سرے سے اللہ کے رسول کھانا طلب ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کا کھانا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے رات میں نیت نہیں کی تھی، اور یہ کہنا کھانا نہ ملنے کے بعد کہ تب میں روزے سے ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس نے فجر سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو جس وقت چاہے وہ نیت کر سکتا ہے۔ حالانکہ بعض علماء نے یہ قید لگائی ہے کہ زوال سے پہلے نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک دم دن کے آخری پہر میں اس طرح نیت کرے تو اسے نہیں مانا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ نفلی روزوں میں رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دن میں بھی اگر وہ نیت کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو روزے کے ارکان میں سے یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلا رکن ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا رکن ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے بچے رہنا ضروری ہے جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کن چیزوں سے ایک انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا تاکہ اس کا روزہ نہ ٹوٹے، یہ دوسرا رکن ہے۔ اس لیے جب تک وہ ان دونوں ارکان کو کما حقہ ادا نہیں کرتا اس شخص کا روزہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، چاہے نیت نہ ہو یا پھر اپنے روزے کو کسی بھی ایسے عمل سے اگر توڑ دے جس سے روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔